وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال أيضا: الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اما بعد، محترم حاضرین اور عازمین حج، جو حج کے لیے اپنا رخت سفر باندھنے والے ہیں، جو حج کے سفر پر جانے والے ہیں، چاہے اس سال ہو یا اگلے سالوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک ٹریننگ کورس، تربیتی پروگرام ہے، تو اسے ایک خطبہ جمعہ یا ایک عام بیان کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں، تو پہلے کچھ تھیوری کے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، پھر اس کے بعد پریکٹیکل طور پر کیا کون سے اعمال ہیں جسے ہمیں کیسے کیسے حج میں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور اس میں کچھ آپ کو سوال ہو، اشکال ہو، آپ اسے کلیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ایک ٹاپک، ایک ورڈ، ایک لمبی ٹاپک ہو سکتا ہے، میں سب تفصیل میں گئے بغیر شارٹ میں چلتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ صرف نماز ہے؟ نہیں۔ صرف روزہ ہے؟ نہیں۔ صرف حج ہے؟ نہیں، بلکہ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو خوش کر دے، کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر وہ عمل جو اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور وہ طریقہ کیسا ہو؟ جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ کوئی بھی عبادت چھوٹی ہو، بڑی ہو، سب کے ساتھ مل کر جماعت کی شکل میں ادا کی جانے والی ہو، یا انڈیویجول سپریٹ اپنے طور پر ادا کی جانے والی ہو، کوئی بھی عبادت جو اللہ کے نبی نے کر کے بتایا ہے، اس کو ہم عبادت کہیں گے۔ عبادت کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، جسے ہم اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام کے 5 پلرز، 5 پلرز آف اسلام کیا کیا ہیں؟ شہادتین، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے پہلے۔ یہ اگر نہیں ہے، اس کے بعد کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے، حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے ایسا کون جاتا ہے؟ جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کچھ نام بدل کر لوگ کچھ نہ کچھ سازش کے تحت کچھ نہ کچھ کوششیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو پہلی چیز اللہ کو ماننا، دوسری چیز اللہ کے نبی کو آخری نبی اور رسول ماننا، آخری نبی اور رسول ماننا، اسپیشلی بول رہا ہوں 2 بار ریپیٹ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کو رسول ہی نہیں مانتے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ بعض نام نہاد مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد بھی اور رسول ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان، یہ دو گواہی دینے کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، استطاعت پھر اس کی تفصیل میں ہم آئیں گے بعد میں، استطاعت کس کو کہتے ہیں، استطاعت دی، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ حج بیت اللہ کے گھر کا قصد کریں، ارادہ کریں، وہاں جانے کا ارادہ کریں جو لوگ اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ سبیلا لفظ لایا گیا، سبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا خرچ اٹھا سکے، راستے کا خرچ، جانے وہاں رہنے پھر واپس آنے تک کا خرچ، اور اس دوران گھر کے لوگوں کا بھی خرچ۔ ایسا نہیں کہ آدمی گھر کے لوگوں کو بھوکا رکھ کے چلے جا رہا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، اس سے بڑا کام کیا ہے، تم لوگ چاہے اپنا دیکھ لو، جو چاہے کر لو، تو پھر وہ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ جا رہا ہے تو وہ مستطیع نہیں ہے۔ یا گھر والوں کو کہہ رہے کہ تم قرض لے لو یا بھیک مانگ لو، کچھ بھی کر لو، نہیں، یا قرض لے کر حج پہ جا رہا ہے، مستطیع نہیں ہے وہ، قرض لے کر، لون لے کر حج پہ جا رہا ہے، مستطیع نہیں ہے وہ۔ استطاعت جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکتا ہے، گھر والوں کا بھی خرچ اٹھا سکتا ہے، اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ قرض بڑی خطرناک چیز ہے، آج بہت لوگ اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بہت لمبی جائے گی۔ قرض وراثت کی تقسیم سے پہلے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا جہاں ذکر کیا، وہاں پر کیا کہا؟ من بعد وصیۃ توصون بہ او دین، جو وصیت کیے پہلے وہ وصیت پوری کرنا، یا قرض ہے تو قرض پہلے پورا کرنا، اس کے بعد من بعد وصیۃ، اس کے بعد وراثت کا مال تقسیم کرنا۔ تو قرض بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہت سے لوگ اس کو وہ تھوڑا ہے، بس لاکھوں میں قرض ہے، اس کو بولتے ہیں تھوڑا ہے، وہ نمٹ لیں گے، دے لیں گے، ادھر کا ادھر پھرا دیں گے، ادھر کا ادھر پھرا دیں گے، نعوذ باللہ۔ مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال ہونے والا ہے، حساب کتاب اس کا بڑا ہے، انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہے کہ مستطیع ہے بندہ اور بالغ بھی ہے۔ بالغ کیوں شرط لگائی گئی؟ اگر بچہ ہے یا بچی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، میچر نہیں ہوئے ہیں، اور وہ حج کر رہے ہیں، حج ہوگا، اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، لیکن ان سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ مطلب جو ان کے اوپر فکس تھا، فرض تھا، وہ فرض باقی رہے گا زندگی میں، پھر دوبارہ بالغ ہونے کے بعد انہیں کرنا پڑے گا۔ بچے کا حج ہوگا، ثواب بھی ملے گا، باپ کو ہی ملے گا، ماں باپ کو ہی ملے گا، بچے کو بھی ملے گا، لیکن چونکہ ابھی وہ اس عمر کو، اس لیول کو نہیں پہنچا ہے، اس لیے اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے دیا ہے، ماں باپ نے بچے کو بچپن میں کرا لیا ہے، پھر بعد میں ایسا نہیں کہ ہمارے ماں باپ، مان لو مثال کے طور پہ پہلے کوئی جدہ میں رہتے تھے، اچھی سی کمپنی میں جاب کرتے تھے، بعد میں حالات خراب ہو گئے، انڈیا آ گئے، اب بچے بڑے ہو گئے، اب نہیں ہمارا بچہ 5 سال کی عمر میں کر لیا تھا، حج ہو گیا اس کا، نہیں، حج نہیں ہوا اس کا حج، فرض حج نہیں ہوا، اس پر فرض باقی ہے، تو اسے بلوغت کے بعد حج کرنا ضروری ہے، حج کرنا اس پر ضروری ہے، جو کہ مستطیع، استطاعت ہونے کے بعد۔ حج کا معنی اصل میں ارادہ کرنا۔ ارادہ کس کا ارادہ کرنا؟ اللہ کے گھر کو جا کر خاص دنوں میں خاص عبادت ادا کرنے کی نیت سے جانا۔ لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، نیت وہ نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ نام کے آگے حاجی لگانا ہے، نام کے آگے جو ہے نا عمرہ پہ جا رہے ہیں، پیپر میں ایڈ دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، گھر میں خاندانوں میں سب کے پاس جا کے دعوتیں کھا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، تو پھر یہ نیت خراب ہے۔
سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ نیت صحیح کرنا ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے، چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے. آگے ایک نماز پڑھ کے مسجد میں چلے گئے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن بندہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے. اب نماز کو آ رہے ہیں، کسی کو بتا کیا ہے میں نماز کو جا رہا ہوں، دعوت کھا کیا ہے میں نماز کو جا رہا ہوں، پیپر میں دے کیا ہے نماز کو جا رہا ہوں. نہیں تو حج کو جانے کے لیے پیپر میں دینے یا جو ہے نا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے یا اس کے فوٹوز اسٹیٹس پہ رکھنے، لوگوں میں جو ہے نا اس کی واہ واہ کمانے کی نیت سے شیئر کرنا، پہلے ہی دن سے آپ کی نیت خراب ہے. حج کا پورا ثواب ضائع، حج کا پورا ثواب ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ حج خالص اللہ کے لیے، بلکہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے، حج ہی نہیں، ہر عبادت خالص اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. ابھی ہم نماز ادا کی، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اس میں شرک ہو سکتا ہے؟ مسجد میں یہاں کوئی مورتی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی مزار ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ نماز پڑھ کے بھی شرک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ ایک لفظ میں آ گیا، کیا ہے؟ یرائی، دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، بتانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیا بن گئی؟ اس کے لیے شرک کا سبب بن گئی. پڑھ رہا ہے نماز مسجد میں اور کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے، لیکن دکھا رہا ہے کسی اور کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. کوئی بندہ جتنے بھی عمل کر لے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، اور اس عمل میں اس نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس عمل کا حساب ہی نہیں ہوگا. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ نیت خالص کرنا ہے. نیت خالص کرنا ہے، لوگوں کو بتانا نہیں ہے. جس طرح نماز کو جاتے ہیں تو نہیں بتاتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے، بتا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی کاروبار ہے، کسی سے لین دین ہے، ان کو اگر نہیں بتا کے جائیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے، بھائی بھاگ گئے، کیا ہو گیا، ڈبا دیے، نقصان ہو گیا. تو ان کو بتا کر جا سکتے ہیں کہ بھائی میں اتنے ڈیوریشن میں، یہ ٹائم میں میں یہاں اویلیبل نہیں رہوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں، میرا کچھ کام ہے. آپ چھپائیے. نیک کام کو چھپا کر کرنا چاہیے، بتا کر نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگ اس کو بہت زیادہ بتا کر کرتے ہیں. برائی کو چھپا کر کرتے ہیں، برائی کو چھپا کر کرتے ہیں، نیکی کو بتا کر کرتے ہیں. دونوں بھی غلط. جبکہ برائی تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی کو دکھا کر کرنا چاہیے، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے. تو نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، خالص ایسا عمل جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا. آپ نے کیا نیکی کی آپ کو معلوم ہے. ابھی تو اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے اندر 3 طرح کی عبادتیں جمع ہو رہی ہیں. 3 ٹائپس کی عبادت جمع ہو رہی ہے حج میں. کیسے کیسے؟ کون کون سی ہے؟ پہلی ہے بدنی عبادت. آپ پورے بدن کو وہاں لگا رہے ہیں. آپ یہ بدنی عبادت کو تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ حج ہونے تک بھی یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، حج کے لیے ہم جا رہے ہیں، قریب کی ہوٹل مل گئی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تکلیف ہو سکتی ہے. بدنی عبادت چلنا پڑ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. عبادت کا مطلب ہی وہ ہے. کوئی آدمی اگر اوپر ہیلی کاپٹر میں بھی طواف کر لے، اس کو بھی تکلیف ہونے والی ہے، اس کو بھی تکلیف ہونے ہی والی ہے. تو تکلیف ہوگی تبھی تو اس کو بدنی عبادت کہا جا رہا ہے، بدن لگ رہا ہے. دوسرا مالی عبادت، مال بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے. تیسرا زمانی عبادت، وہ اسی ٹائم پر کرنا ہے. کوئی آدمی یہ کہ نہیں بھئی وہ ٹائم پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے، اب میں جا کے آ جاتا ہوں، حج سے پہلے جا کے حج کر لے کے آ جاتا ہوں. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. زمنی عبادت وہ اسی ٹائم پہ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی. اس سے پہلے نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی نہیں ہوگی، اسی ٹائم پہ. اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک صاحب میرے ساتھ عمرے میں گئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، عمرہ کرنے کے لیے گئے، طواف کے لیے اندر گئے، پبلک کو دیکھ کے واپس آ گئے.
رش دیکھ کر واپس آ گئے, واپس آئے احرام اتار دیے, احرام بھی اتار دیے, نہیں معلوم. میں بولا کیا بات ہے بھئی, آپ بال نہیں کٹائے؟ نہیں, میں گیا دیکھا اندر بہت رش ہے, میں واپس آ گیا, بعد میں جاتا ہوں جب رش کم ہوتا. میں بولا بھائی رمضان ہے, یہ رش کم ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے, رش تو ہمیشہ رہے گا, بلکہ اس گھر کی شان و شوکت تو رش کے ساتھ ہی ہے. یہ خالی خالی اچھا نہیں لگتا ہے, یہ گھر رش میں ہی اچھا لگتا ہے. پھر کیا کرنا مولوی صاحب؟ اب چاہو احرام باندھ کے طائف جا کے, نہیں تو دم دینا پڑے گا. کیوں؟ بغیر عمرہ کیے کہ احرام اتار دیے, بغیر عمرہ کیے کہ احرام اتار دیے. ارے اب میں کیا کروں, کیسا کروں, پریشان ہو. تو عبادت کے لیے طریقہ سیکھنا چاہیے, اور بنیادی چیز یہ جو وقت کی بات ہے حج کی, حج اسی ٹائم پر ہوگا, اس سے پہلے اور اس سے بعد میں نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ قرآن میں اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مقررہ مہینے ہیں, فکس ٹائم ہیں, اسی ٹائم میں اسے کرنا ہے. کب سے ٹائم شروع ہوتا ہے؟ شوال کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ, بلکہ 13 ذی الحجہ کو ختم ہوتا ہے. شوال کا مہینہ رمضان کی عید کا دن سے لے کر بقرعید کے عید کے 3 دن کے بعد تک یہ حج کا ڈیوریشن ہے. اتنا لمبا ڈیوریشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ شوال کے مہینے میں اپنے حج کا عمرہ کر سکتا ہے. جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ حج کا عمرہ شوال کے مہینے میں کر کے پھر شوال اور ذی القعدہ 2 مہینے تک وہ آرام کر سکتے ہیں. پھر جب 8 تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی, تب وہ پھر حج کا احرام باندھ کے حج کر سکتے ہیں. حج کے مہینے سے مراد یہ تمام کے تمام ایام حج کے دن ہیں حاجیوں کے لیے. اسی لیے حج کے جو فلائٹس ہیں دیگر مقامات کے, وہ شوال کے مہینے میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کے دوسرے علاقوں سے لوگ شوال کے مہینے میں ہی پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ بائی روٹ آنے والے ہوں چاہے بائی فلائٹ آنے والے ہوں, وہ پہلے ہی پہنچ کر وہاں عبادت کر کے وہیں پر رکے رہتے ہیں 8 ذی الحجہ تک. یہ ہو گیا کہ اس کا خاص معنی اور اس کا خاص مفہوم. فضیلت کیا ہے؟ حج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اتنی بڑی عبادت ہے تو بغیر فضیلت کے تو نہیں ہو سکتی. کچھ تو فضیلت ہوگی, بلکہ بہت بڑی فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کیا کہا؟ جو حج کر لے اس حج میں بیہودہ باتیں نہ کرے, گالی گلوچ, گندی باتیں, بے حیائی یا برے کام, برے ارادے کچھ نہ کرے, اور وہ واپس آ جائے تو ایسے واپس آئے گا جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. مطلب وہ اس کا برتھ ڈے کا دن ہے, اسی دن وہ پیدا ہوا ہے. 60 سال کا آدمی اس دن پیدا ہوا ہے تو سمجھنے والی بات کیا ہے اس کے اندر؟ بات یہ ہے کہ وہ جیسا پیدا ہونے والا بچہ جس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہے. مراد کیا ہے یہاں پر پیدا؟ ارے ابھی تو اتنا بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی, اب اس کو بول رہے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا ہونے کا مطلب وہ ایسے واپس آیا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر جیسے ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے. پچھلا پورا پرانا ریکارڈ پورا ڈیلیٹ, پوری میموری ڈیلیٹ. اب یہاں سے نئے طریقے سے یہ نیا رجسٹر کھل رہا ہے, پرانا رجسٹر پورا کلین کر دیا گیا. اللہم اجعلنا منہم. کتنے گناہ ہوں گے کیا پتا, اور وہ دفتر ہی ہٹا دیا جائے, چلو بھائی یہ پورا حساب کتاب اس کو ہٹا دو, بازو ختم. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 سال پہلے ایک ہمارے مشہور عالم دین حافظ جاوید عثمان ربانی, ان کا انتقال ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ وہ حج سے واپس آئے, دوسرے دن انتقال ہو گیا, دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا. کیا پیاری موت ہے, سبحان اللہ. رجع کیوم ولدته امه, واپس آئے ایک دن ہوا انتقال ہو گیا. گناہ پورے دھل دھلا کے چلے گئے. کتنے لوگ وہیں پر انہیں اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حج مبرور بنائے. مبرور کا کیا معنی؟ مقبول, قبول کر لے اللہ تعالیٰ. حج کیا آدمی, محنت کیا, تھکا, پیسہ لگایا, وقت لگایا, سب کچھ کرا, اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہ کرے. ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں, ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال بھی حج پہ جاتے ہیں,
بعض لوگ ہیں جو زندگی بھر پیسہ جمع کر 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 کے جانا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، حج نصیب نہیں ہوتا، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دل میں ارمان پال پال کر چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں۔ اب حج قبول ہونا یہ بڑی بات، اس کا کیا بدلہ ہے؟ ایک تو بدلہ کہا گیا کہ جب واپس آئے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے گا۔ قبول حج کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس کا حج قبول ہوا اس کا بدلہ صرف جنت، یعنی ڈائریکٹ جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ڈائریکٹ جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ ایک صحابی حج میں گئے تھے اور اس دوران اپنے سواری سے اونٹ سے نیچے گرے اور اونٹ نے شاید انہیں کچل دیا اور وہ انتقال کر گئے حالت احرام میں۔ اب احرام کے مسائل وغیرہ سب بعد میں آئیں گے۔ تو احرام میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ بہرکیف یہ بات ہوئی کہ حج کی فضیلت ہو گئی، حج کا وقت ہو گیا۔ اب حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مستطیع پر فرض ہے، جس کے پاس حج کی استطاعت ہو۔ اب اس استطاعت میں خواتین کے لیے شریعت کی اصطلاح قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے۔ لوگوں کے یا حکومتوں کے قوانین کے بدلنے سے شریعت کا قانون نہیں بدلتا، شریعت کا قانون نہیں بدلتا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، عورت اکیلی سفر نہ کرے، جب سفر کرے گی تو اس کے ساتھ کون ہو؟ محرم رشتہ دار ہو، باپ، بیٹا، بھائی، چچا، سب سے پہلے تو شوہر، ہاں یہ سب ہوں تو وہ سفر کرے۔ لیکن آج حکومتوں نے قانون کو بدل دیا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ، کتنا پیچھے سے جو نا مسلمانوں کے نام پہ کھا گئے وہ کچھ نہیں، مسلمانوں کو اکیلے عورت کو حج پہ جانے دے رہے ہیں، بہت بڑا۔ ارے اچیومنٹ نہیں ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے۔ اب تو یہ کہیں گے بھی وہاں کی حکومت کیوں پرمیشن دی؟ وہاں کی حکومت کا پرمیشن دینا حج سے تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق کسی اور سے تھا، اسے اسی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا۔ اس کا تعلق ٹورزم سے تھا، ٹورزم کو حج کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کا تعلق ٹورزم سے تھا، ٹورزم کو حج سے جوڑ دیا گیا کہ نہیں یہ محرم کے بغیر بھی حج پہ جا سکتی ہے، جبکہ عورت کی استطاعت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے ساتھ کون ہو؟ مستطیع۔ استطاعت میں محرم رشتہ دار ساتھ میں ہوں تو وہ مستطیع ہے۔ وہ کون ہے؟ مستطیع ہے۔ اب حج کی قسمیں کیا ہے؟ حج میں بھی قسمیں ہو سکتی ہیں بھئی، نماز میں تو کوئی قسم نہیں ہے نا، مغرب کی نماز پڑھے 3 رکعت بات ختم ہو گئی، اس میں کون سی قسم ہے؟ لیکن حج چونکہ ایک بڑی عبادت ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، سہولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اندر کیٹیگری بنائی گئی۔ کیا ہے؟ 3 کیٹیگریز ہیں، 3 ٹائپس۔ نمبر 1 حج افراد، سنگل حج، اس کے اندر عمرہ نہیں ہے، اس کے اندر عمرہ نہیں ہے، اونلی حج۔ دوسرے 2 ٹائپ ہیں حج قران، حج تمتع۔ حج قران عمرہ بھی ہے حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اچھا، تو عمرہ اور حج دونوں میں بھی ہے، قران میں بھی ہے، تمتع میں بھی ہے۔ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ قران میں آدمی کو ہدی کا جانور ساتھ بھی لے جانا ہے، جبکہ تمتع میں بھی ہے، لیکن آج کل تو اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ کوئی فلائٹ میں یہاں سے میں میرے گاؤں کا بکرا لے کے جاؤں گا، ایسا یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے، ہے نا؟ تو یہاں کیا ہمارا مطلب ہے، اس زمانے میں یہ چیز سہولت تھی، آدمی اپنا ہدی کا جانور اونٹ ہے، بکرا ہے، ساتھ میں لے کے جا سکتا تھا۔ اس وقت جو نا خیمے تھے، انہیں رکھنے کا انتظام تھا، چارے پانی کا انتظام تھا۔ آج کل نہیں، ناممکن ہے، آج اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہدی کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب یہ عمرہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عمرہ جو ہدی کا قران میں ہے، اس کے اندر عمرے کے بعد احرام کا کپڑا نہیں اتارنا ہے، اسی احرام کے کپڑے میں رہنا ہے، کب تک؟
10 ذی الحجہ کے دن 4 کام یا کم سے کم 2 کام کرنے تک، 10 ذی الحجہ کے دن۔ اب اگر کوئی آدمی حج قران کرنا چاہتا ہے اور وہ شوال کے مہینے میں مان لو چلے گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو کتنے دن تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا؟ تقریباً 2-2.5 مہینے احرام میں رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے مشکل ہے، آدمی اس کپڑے میں اتنا لمبا نہیں رہ سکتا ہے، کپڑے چینج کر سکتا ہے، لیکن اس کپڑے میں جو سلا ہوا نہیں ہے، بغیر سلا ہوا کپڑا، اسی حالت میں انسان نہیں رہ سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کپڑے سینے کی توفیق دینا اور کپڑا سلا ہوا پہننا۔ صرف چادریں لپیٹ کے رہنے کی اگر بات ہوتی تو انسان نہیں رہ سکتا تھا، انسان نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ قران ہے۔ تمتع کے اندر کیا ہے؟ آدمی عمرہ کر لے گا، احرام کا کپڑا اتار دے گا، احرام کا کپڑا اتار دے گا، اور اگر بیوی ساتھ میں ہے تو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، بستر کا حق بھی ادا کر سکتا ہے احرام اتارنے کے بعد، عمرے کا احرام اتارنے کے بعد۔ پھر جب حج کا احرام باندھے گا پھر اس کے لیے ریسٹرکشنز آ جائیں گے۔ احرام کے ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ ابھی بات آگے آئے گی۔ احرام کے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ ریسٹرکشنز میں احرام میں کون کون سے کام کرنا ہے، کون کون سے کام نہیں کرنا ہے، ان 2 چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب حج کا پہلے عمرے کا مختصر طریقہ، پھر اس کے بعد حج کا ایک مختصر طریقہ میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں، پھر احرام پہن کر بھی بتا دیتا ہوں، احرام شاید لے کر آئے ہیں بھائی ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد تفصیل سے ساری چیزیں جانیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز، آپ عمرہ کر رہے ہیں، چونکہ اکثر لوگ ہندوستان سے جو بھی جاتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے تھرو جائیں، چاہے وہ پرائیویٹ کے تھرو ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے جائیں، وہ سب حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع میں سہولت ہے، آسانی ہے، آرام ہے، افضل ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے بعض روایت میں قران کا ذکر ملتا ہے، بعض لوگوں نے، بعض علماء نے اس کو تمتع قرار دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ افضل جو ہے نا حج کیا ہے؟ حج تمتع ہے، جس میں آدمی گیا، عمرہ کر دیا، احرام اتار دیا، پھر ریلیکس رہا، جب دل میں آ گیا طواف کیا، نمازیں ادا کرتا رہا، ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا۔ جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا، اپنی ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے وہ مینا چلا گیا۔ یہ حج۔ تو اب عمرہ کیسے کرنا ہے؟ پہلے عمرہ، پھر اس کے بعد حج۔ عمرہ کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کے ارکان کیا ہیں؟ عمرے کے واجبات کیا ہیں؟ کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ کہاں سے احرام جو نا نیت کہاں کرنی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے۔ پہلی چیز، عمرے کے اندر میقات سے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ پہلی چیز شارٹ میں، میقات سے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ طواف کرنا، مکہ میں کعبۃ اللہ کا 7 چکر طواف کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ ملی وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر سعی کرنا۔ پھر اس کے بعد بال یا تو حلق پوری طرح کلین شیو کر دینا، بال مڑا دینا، یا کٹنگ کرنا جس میں ہر بال کٹے۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے تھوڑے کاٹ لیے، یہاں سے تھوڑے کاٹ لیے، یہاں سے تھوڑے کاٹ لیے، نہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور فون کر کے یہاں بتاتے ہیں آج 5 مار لیا، 6 مار لیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی میں بازو ٹھہرا ہوا تھا، بولے کیا مار لیے بھائی؟ بولے 5 عمرے مار لیا۔ مارنے کی چیز ہے عمرہ، کیا مارنے کی چیز ہے؟ نعوذ باللہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نمازیں کتنے پڑھے آج؟ نماز نہیں ہوئی، دیکھو ایک نماز ہوئی خالی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز فرض ہے کہ عمرہ فرض ہے؟ نماز فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ اس مقام پہ ایک نماز ادا کرنا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور بات یاد رہے، پورے حدود حرم میں، پورے مکے کی باؤنڈریز میں کہیں بھی نماز پڑھ لو، آپ کسی بھی مسجد میں وہاں کی نماز پڑھ لو، کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ نماز چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، بال جو نا ادھر سے تھوڑے کاٹے، ادھر سے تھوڑے تھا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ کوالٹی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، بلکہ ہر انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ اسے اچھی کوالٹی والی کوئی چیز ملے۔ کوانٹٹی میں زیادہ مقدار میں دے دیا جائے لیکن وہ خراب ہے تو کیا کرے گا انسان؟ لے گا، ایکسپٹ کرے گا، پھینک دے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ کے زیادہ عمرے قبول نہیں کرے گا۔ 1 کرو، اچھا کرو،
ایک کرو اللہ کے لیے کرو، بتانے کے لیے مت کرو، ویڈیو کال مت کرو، فوٹو شیئر مت کرو، اسٹیٹس پہ مت رکھو دکھانے کے لیے کہ میں نے آج اتنے عمرے مار لیے۔ تعجب ہونے لگا مجھے، جیسے یہاں لوگ بولتے ہیں گوگل پے 4000 مار دیا، 3000 مار دے، 2000 مار دے، یہی مارنا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو عمرہ ہے تو یہ بال کاٹنے سے بات آئی تھی۔ اس کے بعد ہے حج کا طریقہ، احرام ہوٹل سے باندھنا، مینا جانا، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں بلکہ پانچوں نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنا، اور قصر کے ساتھ۔ قصر کا مطلب 4 رکعت والی نمازیں 2 کر کے پڑھنا، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں کتنے رکعت پڑھنا؟ 2 رکعت پڑھنا مینا میں۔ اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان جانا۔ کب جانا ہے؟ اصل وقت زوال کے بعد جانا ہے۔ زوال کا کیا مطلب؟ جب سورج سنٹر میں آ کے ڈھل جائے، ادھر اس کا سایہ ادھر کے بجائے ادھر آ جائے، اس کو کہتے ہیں زوال۔ اس ٹائم سے اصل وقت شروع ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو رات میں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ فجر کے بعد جاتے ہیں۔ اصل ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، وہاں اس وقت خطبہ ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، مسجد نمرہ میں خطبہ ہوگا۔ اگر مسجد قریب ہو، جانے میں سہولت ہو تو جانا چاہیے، ورنہ اپنے خیمے میں ہی بیٹھ کر خطبہ، وہاں کوئی خطیب حضرات دے رہے ہیں تو ان کا خطبہ، یا اگر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیموں میں، وہ خطبہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 نمازیں ظہر کے وقت میں، ظہر اور عصر کی نماز بھی ساتھ میں ملا کر 2 رکعت جمع اور قصر کر کے پڑھنا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل بعد میں پھر بتاؤں گا، میں یہاں پہ شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا ہے۔ کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد داخل ہو سکتا ہے، اس کو پہنچنے میں لیٹ ہو گئی، ہاسپٹل میں ہے، وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کو لے کر آیا جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہ رات میں بھی عرفات پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹائم دوسرے دن صبح تک ہے، پہنچنے کا ٹائم صبح تک ہے، لیکن نکلنے کا ٹائم سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا۔ 9 تاریخ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا۔ عوام پولیس والے روکتے بھی ہیں، بیریکٹس لگاتے ہیں، روک دیتے ہیں، کسی کو نکلنے نہیں دیتے ہیں، اس کے بعد ہی نکلنا ہے۔ اب نکلنے کے بعد مغرب کہاں ادا کرنا؟ ارے مغرب کا ٹائم ہوگا، چلو یہیں پڑھ لیں گے، نہیں۔ بس میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں۔ عشاء کا ٹائم ہو سکتا ہے، آدھی رات آپ کی عرفات میں ہو جا سکتی ہے، تب بھی آپ کو مغرب عشاء عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ جا کر پڑھنا ہے۔ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، سورج نکلنے کے بعد جمرات کے لیے جانا ہے، مینا جا کر جمرات میں کنکری مارنے کے لیے سورج نکلنے کے بعد جانا ہے۔ خواتین یا بوڑھے حضرات کو رات میں ہی اگر لے جایا جائے، آج کل ٹریولز والے رات میں ہی پہلے کا پہلے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکری مارنا چاہیے۔ بعض علماء نے خواتین کے لیے رات میں کنکری مارنے کی اجازت دی، لیکن افضل کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد کنکری مارنا چاہیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ ہو گیا رمی جمرات کا کام۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں گے حلق یا بال کٹانے کے لیے۔ قربانی کا تو سسٹم الگ ہے، گورنمنٹ کے حوالے آپ کر رہے ہیں، وہ قربانی وہاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد طواف افاضہ، 4 کام ہیں، اس کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 4 کام جب تک نہیں ہوئے، بالخصوص طواف افاضہ جب تک نہیں ہوئے، اس وقت تک شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی وہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 3 دن ایام تشریق کے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مینا میں رہتے ہوئے حاجی ہر نماز کو اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، 2 رکعت ہی اسے ادا کرنا ہے۔ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اپنے ٹائم پر اسے ادا کرنا ہے۔ صرف ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ عرفات کے میدان میں ظہر عصر جمع کرنا ہے، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں آ کے جمع کرنا ہے، بس۔ باقی کوئی نماز جمع نہیں ہے، ہر نماز اپنے وقت پر ہے، البتہ قصر کرنا ہے۔ یہ 3 دنوں میں اسے تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے۔
پہلے دن 10 تاریخ کے دن صرف ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے، 11، 12 اور 13 کے دن تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص 11، 12 کو مار کر ہی نکل جائے تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن اگر 13 کو بھی کر لے تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ میجورٹی، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں رخصت دی ہے تو اکثر لوگ وہاں سے 12 کے دن ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ حج کا شارٹ طریقہ ہو گیا۔ اب آئیے ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ارکان کیا ہے؟ رکن یعنی پلر، رکن کا مطلب ہے پلر۔ اگر پلر نکال دیا جائے، اب یہ ایک پلر ہے مثال کے طور پر، یہ پلر نکال دیا جائے تو یہ اس کا بیلنس صحیح رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جب تک یہ پلر یہاں نہیں لگے گا اس وقت تک یہ سٹیبل نہیں رہے گا، جب یہ لگے گا تو سٹیبل ہوگا۔ بالکل اسی طرح عمرے کے یہ حج کے ارکان میں کوئی رکن اگر چھوٹ جائے، کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا۔ اس کو جب تک نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں جو اس کے واجبات اور سنتیں ہیں، واجبات چھوٹ جانے پر جان بوجھ کر چھوٹے تو کفارہ ہے، نادانی میں بھول کر چھوٹ گئے تو کوئی کفارہ نہیں۔ آئیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز عمرے کا رکن احرام باندھنا میقات سے، نیت کرنا، نیت کرے بغیر کوئی آدمی چلا گیا، نیت ہی نہیں کرا، احرام باندھ لیا، فلائٹ میں بیٹھ گیا اور وہ میقات سے آگے بڑھ گیا فلائٹ، نیت ہی نہیں ہوئی اس کی، تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، جیسے میں نے کہا ایک صاحب میرے ساتھ گئے، طواف کیے بغیر آ کے بیٹھ گئے اور احرام اتار دیے، عمرہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ انہیں پھر سے عمرہ کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ 4 کام کیا ہیں؟ عمرے کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ گیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی صحیح نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوگا، اسے صحیح کرنا ہے۔ اب واجبات کیا ہیں عمرے کے؟ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا ہے، واجب ہے، لیکن نہیں باندھ سکا۔ آج کل تو یہ مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ تھی، کوئی آدمی نارمل لباس میں میقات پار کرے تو پولیس والے نہیں پکڑتے تھے، اب تو سب کو پکڑ رہے ہیں۔ اب تو کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ ہماری سیفٹی کے لیے، حاجیوں کی سیفٹی کے لیے، تاکہ حج کرنے والوں کو سکون سے حج کر سکیں، انہیں آرام مل سکے، تکلیف نہ ہو، بھگدڑ نہ ہو، اور جو نا پیسفل طریقے سے حج ہو سکے۔ حج سے نہیں روکا جا رہا ہے، حج لیگل طریقے سے کرنے اور صحیح طریقے سے کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہے۔ رولز کے مطابق کریں گے تو سب کو حج کرنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن جو لوگ رولز توڑ کر آئیں گے خود نقصان اٹھائیں گے۔ دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا، خیمہ نہیں ملے گا، دھوپ کی وجہ سے چکر آ کے گریں گے، مریں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر بعد میں کس کو کلیم کیا جائے گا؟ ارے حکومت نے صحیح انتظام نہیں کیا۔ نہیں، حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہاں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میقات سے بغیر احرام کے کوئی چلے جاتا، اندر جانے کے بعد احرام باندھ لیتے تھے، تو اس کے لیے کیا تھا؟ دم دینا واجب۔ دم دینے کا کیا مطلب؟ ایک بکرا حدود حرم، مکے کی باؤنڈریز میں قربان کر کے بانٹ دینا، خود کچھ بھی نہیں کھانا، اس میں سے خود بھی کچھ بھی نہیں کھانا۔ اب وہاں بعض لوگ ایسے ملیں گے جو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ مان لو گورنمنٹ کے پاس اگر آپ جائیں گے قربانی کے لیے، حج میں ہو یا دم کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، 500 روپے، 500 ریال، 700 ریال کا بکرا ہے، آپ کو کوئی صاحب ملیں گے اور وہ کہیں گے ارے 500 بہت مہنگا ہے، میں آپ کو 200 میں کرا دیتا ہوں۔ 200 میں ہو جائے گا؟ ہاں، ایسے بہت فراڈی لوگ وہاں ملیں گے آپ کو۔ 200 ریال میں بکرا ملے گا، 200 ریال کی کیا ویلو ہے بھائی؟ 5000۔ یہاں ملتا 5000 میں بکرا؟ بچہ بھی نہیں ملتا 5000 میں، بکرے کا بچہ بھی نہیں ملتا۔ وہ بولتا ہے وہاں پر 5000 میں بکرا ملے گا، اور آپ کو دکھاتا بھی نہیں، آپ کو لے جاتا بھی نہیں۔ فون پہ ایک صاحب سے بات کرائے گا، ہاں ہو گیا، ہاں ہو گیا بھائی، بانٹ دیے، کھا لیے لوگ، سب کوئی نہیں کھائے، خود کھا گئے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ حج جیسے عظیم کام میں ایسے فراڈی لوگ فراڈ کرتے ہیں، قربانی کے معاملے میں فراڈ کرتے ہیں۔ انہیں نہیں دینا۔ کس کو دینا؟ گورنمنٹ کے کاؤنٹرز ہیں، وہاں جانا، آپ بل پے کرنا، ریسپٹ ملے گی آپ کو، وہ آپ کے فون نمبر پہ OTP آئے گا، اور جب قربانی ہوگی آپ کو انٹیمیشن میسج بھی آئے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ لیگل طریقہ ہے۔ انلیگل ان لوگوں کو کرو قربانی کے دن فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے دھوکے باز تو یہاں بھی پیدا ہو گئے۔
یہاں بھی گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا بعض لوگوں نے لوگوں کا پیسہ لے کے ڈبا دیا قربانی کے نام پہ، اللہ محفوظ رکھے۔ بال منڈوانا، اب بال نکالنا تھا واجبات میں سے، بال پورے منڈوانا یا کٹ کرنا؟ بال مرد کے لیے پورے منڈوانا یا اسے کٹ کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محلقین رؤوسہم ومقصرین، حلق کرنا یا کٹ کرنا۔ اب کوئی آدمی بھول گیا احرام کا کپڑا اتار دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، بھول کے اتار دیا تو۔ لیکن جان بوجھ کے اتار دیا، میں بعد میں کٹا لیتا ہوں، اب الگ کٹانا جب الگ کٹانا، دو بار کون کٹانا؟ ایک ہی بار میں جب بعد میں کٹا لیتا ہوں۔ بعض رہتے ایسے، بعض سمجھ وہ ایسے کرتے، ارے دو بار کون کرو بھائی، بعد میں کرا لیتے ہیں، نہیں، اس وقت کرانا ہے، بال کٹانا ہے۔ خواتین کو چوٹی کے نچلے حصے سے 1 انچ، نچلے حصے سے 1 انچ بال کٹ کرنا ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دینے پر ہی عمرہ صحیح ہوگا، جان بوجھ کر چھوٹے، بھول کر چھوٹ جائے تو کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ عمرے کی بہت سی سنتیں ہیں، جیسے کہ غسل کرنا، وقت جب احرام پہن رہے ہیں اس وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ اور خوشبو لگانا، کہاں لگانا خوشبو؟ جسم پر، احرام کے کپڑے پر نہیں۔ خوشبو کہاں لگانا؟ ہاتھ میں عطر لے لیے، جسم پہ آپ مل لے سکتے ہیں، باڈی اسپرے یوز کر سکتے ہیں، کپڑوں کا اسپرے یوز نہیں کر سکتے۔ کب؟ نیت کرنے سے پہلے، نیت کر لیے کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہ لگا سکتے ہیں نہ خوشبو سونگ سکتے ہیں، خوشبو نہ لگا سکتے ہیں نہ خوشبو سونگ سکتے ہیں۔ باڈی اسپرے نہیں لگا سکتے ہیں، یہ نہیں لگا سکتے ہیں، کار میں جا رہے ہیں بھائی تھوڑا اسپرے مارو پسینے کی بو آ رہی، نہیں، اسپرے سونگ بھی نہیں سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب وہاں حرم میں بیٹھے رہیں گے، صفوں میں بیٹھے رہیں گے، بعض لوگ آئیں گے، حاجی صاحب لاؤ ہاتھ لاؤ، عطر کی شیشی لے کے آئے گا، وہ عطر کی شیشی لائے گا، لے کے ایسے لگا دے، آپ جلد بازی میں سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ احرام میں ہیں، احرام میں بسا اوقات وہ لوگ خود روکتے ہیں، نہیں 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 حاجی حاجی لا لا لا، نہیں آپ کو نہیں لگائیں گا، لیکن غفلت سے اگر لگ گیا، آپ کو یاد نہیں تھا تو حرج نہیں، یاد رکھ کے جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ حالت احرام میں اگر ایسا کوئی کام ہو گیا، کون سے کام منع ہے جو نہیں کرنا ہے، کرنے پر کیا کفارہ ہوگا، احرام کی حالت میں ریسٹرکشنز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز خوشبو لگانا منع ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ اب خوشبو لگانا منع ہے، اب ہم جاتے ہیں احرام میں، یہاں سے پہنچتے ہیں، احرام یہاں سے پہن کے گئے، وہاں جانے کے بعد لیگل کاروائی ہونا، بس میں بیٹھنا، پھر اترنے کے بعد ہوٹل تک پہنچنا، ہوٹل پہنچنے کے بعد ہوٹل الاٹمنٹ ہونا، روم ملنا، یہ ساری چیزوں میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس وقت گرمی ہے، تکلیف ہے، پسینہ جا رہا ہے، آپ کو پریشان ہو رہے ہیں، آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ آپ پانی نہانا ہے تو غسل کر سکتے ہیں۔ اب اس غسل میں خوشبو والا صابن یوز نہیں کر سکتے، زیادہ خوشبو والا صابن یوز نہیں کر سکتے ہیں، خوشبو والا شیمپو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ صابن وہاں آپ کو ہوٹل میں چھوٹے چھوٹے صابنز بھی رہتے ہیں، پاکٹس بھی رہتے ہیں، اس میں خوشبو زیادہ نہیں رہتی ہے لیکن جسم کی بدبو زائل کرنے والے صابن ہوتے ہیں، تو وہ صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، کپڑا مرد حضرات کپڑا سر پر نہیں ڈالنا ہے، کپڑا سر پر نہیں ڈالنا ہے، لیکن صرف آپ ٹاول سے پوچھ دیے ہٹا دیے، بال جھڑنے کا امکان ہے تو پھر نہیں پوچھنا، کیونکہ بال نہیں کاٹنا ہے، جان بوجھ کر بال نہیں جھڑانا ہے، جان بوجھ کر بال نہیں جھڑانا ہے۔ اسی طرح بال اور ناخن کاٹنا، احرام پہننے سے پہلے آپ ناخن کٹ کر لیجئے، بال کٹ کر لیجئے، بغل کے بال صاف کر لیجئے، زیر ناف کے بال صاف کر لیجئے، لیکن احرام پہننے کے بعد ارے اور یہ ناخن بہت ستا رہا ہے، ہوتا ہے احرام پہننے کے بعد میں پہلے بھول گیا تھا، اب کاٹ سکتے کیا؟ نہیں، جب تک عمرہ نہیں ہوا تب تک نہیں کر سکتے۔ ناخن کب کاٹنا ہے؟ عمرہ ختم ہونے کے بعد ہی، بال اسی عمرہ ختم ہونے کے بعد ہی۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا، ابھی بات آئی کہ جو آدمی حج میں گیا، چاہے عمرے پہ جائے حج میں جائے، لڑائی جھگڑا کھانے کی جگہ پہ، ارے میں پہلے سے ٹھہرا ہوا ہوں، لفٹ کی جگہ پہ ہم جب سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ارے کب سے بھائی لفٹ آ رہی نہیں ہے۔ ہمارے حیدرآبادی میں ماشاءاللہ بڑے جلد باز، ہر چیز میں جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا۔ وہی آپ انڈونیشیا والوں کو دیکھو گے، وہ بیچارے اتنے معصوم، ایسا لگے گا بالکل یہ وہ ہمارے پاس بولتے ہیں نا اللہ میاں کی گائے، ویسا حال رہتا ہے، کچھ بھی بولو وہ کچھ نہیں بولتے، اتنے سیدھے سادے۔ اور بالکل ان کے اپوزٹ ہمارے حیدرآباد والے اسپیشلی ذری بات میں غصے میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، حج میں آپ صبر کرنا ہے،
برداشت کرنا ہے. برداشت ہی سب سے اہم چیز ہے. وہاں پر آپ کو اپنے آپ کے نفس پر قابو پانا ہے. نہیں میں کیا ہونے والا ہوں, میں کیا مقام ہے حیدرآباد میں رہنے والا. بھائی حیدرآباد میں ہوں گا, فی الوقت تم اور سب ایک جگہ یہاں پہ ایک ہی وائٹ لباس میں آئے, اللہ کی عبادت کے لیے آئے. تمہارا پوزیشن, تمہاری مال, تمہاری جائیداد, تمہارا دولت, تمہارا سب کچھ وہاں پر ہے. یہاں کچھ نہیں, یہاں سب تم اللہ کے بندے, لبیک اللہم لبیک پڑھ کر آئے, بس سب اللہ کے غلام ہیں. یہاں پر سب برابر ہے, بلکہ یہاں بھی برابر ہے, وہاں بھی برابر ہے. ہاں یہاں بڑا ہی جتا لیتے ہیں, الگ بات. اسی طرح منگنی کرنا. اب چونکہ نئے نئے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, ارے ہمارا بیٹا ہے, ارے ہماری بیٹی ہے, یا پھر یہ صاحب ہے, وہ ان کی بچی ہے. حالت احرام میں بات کرنا بھی منع ہے. منگنی کی بات کرنا, رشتہ فکس کرنا بھی منع ہے. اسی طرح وہاں شکار کرنا, بری جانور, جو زمین کا جانور ہے یا جنگل کا جانور ہے یا پرندہ ہے, اس کو شکار کرنا, یہ سب کام منع ہے. فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 3 دن کے روزے رکھنا, یا پھر 1 بکرا ذبح کرنا جان بوجھ کر کرنے پر. جان بوجھ کر نہیں کی. جیسے مثال کے طور پر سر ڈھانکنا منع ہے. سر کیسے ڈھانکنا منع ہے؟ ڈائریکٹ, جیسے اب میں ٹوپی لگایا ہوں, یہ منع ہے. کیپ لگا رہے ہیں آپ دھوپ سے بچنے کے لیے, یہ منع ہے. لیکن آپ امبریلا یوز کر سکتے ہیں, دھوپ سے بچنے کے لیے آپ امبریلا یوز کر سکتے ہیں. بعض ہیں وہاں آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو جو بس میں آتے ہیں بغیر ٹاپ کی, بس ٹاپ اڑا دیتے ہیں اس بس کا. میں نام نہیں لے رہا ہوں ان لوگوں کا, آپ جانتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹاپ اڑا دیتے ہیں. نہیں, سر پہ کچھ بھی نہیں رہنا کا مطلب سر کے اوپر بھی نہیں آنا کچھ بھی, ایسا نہیں ہے. سر سے فکس نہیں ہونا ہے, سر سے فکس نہیں ہونا ہے, لگنا نہیں ہے. چھتری آپ, امبریلا آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک آدمی ہے اے سی میں روم میں سو رہا ہے, سردی ہو گئی, نیند میں ہے, اس کو عادت ہے سر ڈھانپ کے سونے کی, اور وہ کیا کیا, بلانکٹ سر پہ اوپر سے ڈال لیا. صبح میں اٹھے, ارے یار میں تو ڈھانپ کے سو گیا, سر نہیں ڈھانپنا چاہیے تھا. تو کوئی کفارہ نہیں. نیند میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جب تک بندہ نیند میں ہے, کوئی عمل اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ میں نہیں لانے والا ہے, جب تک کہ وہ نیند میں نہیں, بیدار ہے, سردی ہو رہی ہے ڈھانپ لے رہا ہے, دھوپ لگ رہی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے سر ڈھانپ لے رہا ہے, تو منع ہے. آپ دیکھیں گے بعض لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے نادانی میں سر ڈھانپ لیتے ہیں, منع ہے. کپڑا احرام کا یا دستی یا کوئی اور کپڑا سر پر نہیں ڈال سکتے. نہیں, کوئی ٹھنڈا کپڑا کر کے سر پہ ڈال لیتے, دستی ہے یا چھوٹی ٹاول ہے, ایسا کوئی ڈال لے رہے ہیں, تو غلط ہے. اسے اس سے بچنا چاہیے. ٹھنڈ کے لیے دوسرے چیزیں ہیں آلٹرنیٹ. آج کل جو ہے نا فین آ گئے ہیں, چھوٹے فین آ گئے ہیں, ٹھنڈا پانی آپ سر پہ ڈال لیجئے, امبریلا آپ یوز کیجئے, کوئی دوسری چیز آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں کرنا چاہیے. جو بھی کام بھول کر ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, وہ چیزیں پکڑ میں نہیں آئیں گی, ان کا فدیہ نہیں. اب کون سی چیزیں جائز ہیں, الاؤڈ ہیں حالت احرام میں؟ زخم ہو گیا کہیں, آپ بینڈیج لگا سکتے ہیں, پٹی لگا سکتے ہیں, ہیڈ فون آپ یوز کر سکتے ہیں, سامان یا بیگ وغیرہ اپنے کاندھے پر لگا سکتے ہیں. بیلٹ احرام کے ساتھ ساتھ جس میں آپ کے پیسے, ویلیٹ یا فون یا کوئی اور قیمتی چیز, وہ آپ اس میں رکھنے کے لیے بیلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. چشمے کا استعمال اگر جناب پوائنٹ کا ہے لگا ہوا ہے, یا پھر دھوپ کا چشمہ ہے, آپ لگا سکتے ہیں. امبریلا آپ یوز کر سکتے ہیں, بیلٹ یوز کر سکتے ہیں, گھڑی یوز کر سکتے ہیں, انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں. احرام کے کپڑے بدل سکتے ہیں, کپڑا چینج کر رہے ہیں آپ, احرام کی حالت میں سچویشن احرام ہے, کپڑا چینج کر رہے ہیں, کپڑے کے اندر بدبو ہو گئی, کچھ دھبا لگ گیا, سالن گر گیا, تیل گر گیا, کوئی چیز لگ گئی, آپ اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں, آپ کپڑا دوسرا ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. اور بغیر قصد کے کوئی بال یا ہاتھ کا بال وغیرہ گر جائے, یا ناخن یاد نہیں تھا, بعض لوگ رہتے ہیں, اللہ ہدایت دے, بعض لوگ ہاتھ نیل کٹر سے ناخن نہیں نکالتے ہیں, دانتوں سے نکالتے ہیں. بعض لوگ کیسے نکالتے ہیں, وہ کتنی بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے, وہ عادت ہو جاتی ہے ان لوگوں, چباتے بیٹھتے ہیں. اب وہ حج میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں, نہیں کرنا ہے. غلطی سے کر لیا, کوئی روک دیا, فوراً رک جانا چاہیے. کوئی سر پہ ڈھانپ لیا, ارے بھائی آپ احرام میں, ارے ٹھیک ہے ہٹا دینا چاہیے, فوراً ہٹا دینا چاہیے. کوئی بھی کام جو الاؤڈ نہیں ہے, وہ کام ہو رہا ہے, کوئی بتا دے تو فوراً اس سے رک جانا چاہیے. لائیے بھائی, احرام پہننے کا طریقہ, احرام کیسے پہننا چاہیے. اچھا, احرام کے اندر ایک بات یہ ہے, بہت سے لوگ آج کل ہمارے ہندوستان سے جو بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, 2 پٹی کی چپل پہننا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
دو پٹی کی چپل، وہ زمانے میں چپل تھی کیا؟ دو پٹی کی تھی کیا؟ ایسا کچھ ذکر ملتا ہے؟ نعال کا ذکر ملتا ہے. نعال مطلب جوتا، شو ہے نا، جوتے کا ذکر مل رہا ہے، نعلین کا ذکر مل رہا ہے. وہ چپل ہو، جوتا ہو، جو بھی ہو، اس زمانے میں جو بھی تھا. یہ ریسٹرکشنز ہے مرد کے لیے کہ اس کا ٹخنا نہ چھپے. ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹخنا ہے. مثال کے طور پہ اب میں پہنا ہوں، حالت احرام میں ساکس نہیں پہن سکتا ہوں. حالت احرام میں ساکس نہیں پہن. کون سے ساکس پہن سکتے ہیں؟ ہاں آج کل آ رہے ہیں شارٹ ساکس. شارٹ میں بھی الگ ہے، دو ٹائپ کے ہیں. ایک ہے آپ کے ٹخنے تک چھپ جاتے ہیں، دوسرے ٹخنے کے نیچے سے آتے ہیں. وہ ٹخنے سے نیچے آنے والے ساکس پہن سکتے ہیں. عورتیں تو سب پہن سکتے ہیں. عورتوں کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کپڑے پہننے میں، اور عورتوں کا احرام کا کوئی خاص کپڑا بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہاں نکال لیے آج کل احرام کا، عورتوں کا بھی کپڑا، ایک پورا لباس نکال دیے وائٹ کلر کا. نہیں، ان کے جو کپڑے وہی ہے، ان کا جو برقع حجاب جو وہ پہنتی ہے وہی ان کا احرام ہے. اس کے لیے الگ سے وائٹ ہونا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. خواتین اپنے ہی لباس میں جا سکتی ہیں، اس کے لیے وائٹ کوئی کمپلسری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ چہرہ کھلا رکھنا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس لوگ اس مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے. چہرہ کہاں کھلا رکھنا ہے، کب کھلا رکھنا ہے، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حج پہ جا رہے، یہاں سے جو چہرہ کھلا ہے تو پھر واپس آنے تک کھلا ہی. 40 دن اگر جا رہے تو 40 دن تک اوپن ہے. نہیں، صرف احرام کی حالت میں، وہ بھی کہاں سے؟ میقات سے لے کر عمرہ ختم ہونے تک، پھر حج شروع ہونے سے لے کر حج ختم ہونے تک 10 تاریخ تک چہرہ کھلا رکھنا ہے. 10 کے بعد چہرہ ڈھانپ لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چہرہ کھلا ہی رکھو. مکے میں کھلا ہے، مدینے کو آ رہے ہیں چہرہ کھلا ہے، کیوں؟ حج پہ آئے. ارے بھائی، اور اللہ معاف کرے جو شیئرنگ کا معاملہ ہے، مل کے رہتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے نا، فیملی ایک دوسرے کی فیملی، یہاں بھائی کے ساتھ سگے بھائی کی فیملی بھائی کے سامنے نہیں نکل سکتی، وہاں جو ہے نا کسی اور کے سامنے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. بھائی حج میں آئے ہیں، حج عبادت ہے، کوئی ٹور نہیں ہے، آپ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو چہرہ کھلا رکھنا خواتین کے لیے جب اجنبی لوگوں سے سامنا نہ ہو رہا ہو. اگر کوئی اجنبی سامنے آ جا رہا ہے تو چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے. کوئی اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، لاکھوں لوگ ہو اور کوئی اجنبی سامنے نہ آئے. پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم اجنبی لوگوں سے ہمارا فیس ٹو فیس سامنا ہوتا، ہم فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے. ابھی ایک میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بات کروں گا. جو لوگ بولتے ہیں نا عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے چہرے کا ٹوٹلی پردہ ہی نہیں ہے بولتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ایگزمپشن دیا گیا. احرام سے ہٹ کے، بلکہ احرام میں بھی اگر کوئی اجنبی سے، اسٹرینجر سے ملاقات ہو رہی ہے، سامنا ہو رہا ہے، چہرہ ڈھانپ رہے ہیں. حضرت عائشہ ڈھانپ رہی ہے چہرہ. تو یہ دلیل بے بنیاد ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بے بنیاد بات. تو عورت کو چہرے کا پردہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے جب اجنبیوں سے سامنا نہ ہو. اگر اجنبیوں سے سامنا ہو رہا ہے فوراً اسے چہرے کو ڈھانپنا ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اندر کیا پہن رہے ہیں؟ خواتین کیا کر رہی ہیں؟ اندر کیا پہن رہی ہیں؟ سامنے یہاں تک پورا ایسا جو ہے نا بنا ہوا ہے، اب اس کے آگے سے ایسا نقاب ڈال رہے ہیں. نقاب ناک کو نہیں لگنا یا لگنا اس کی کوئی دلیل نہیں. ناک کے ٹچ ہونے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹچ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نقاب ناک کو ٹچ نہیں ہونا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سامنے سے کوئی آ جائے آپ نقاب ڈال لو تو مطلب واضح ہے نقاب ناک کو لگے گا. ناک کو نوز پیس جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں یہاں پہ نوز پیس کہتے ہیں، انگلش میں بھی کہتے ہیں. تو نوز پیس نوز کو لگے تو ہی نوز پیس ہے، نوز کو ہی نہیں لگا تو پھر وہ نوز پیس کہاں ہوگا؟ تو یہ غلط بات ہے. چپل کی بات آئی، چپل کے بارے میں یاد رہے، مرد کے لیے ٹخنا کھلا رکھنے والی کوئی بھی چپل وہ پہن سکتا ہے، ایون وہ شو بھی پہن سکتا ہے اگر اس کے ٹخنے کو کھلا. اب اللہ کی دیکھیے کتنی نعمتیں ترقی کے ساتھ ساتھ مل رہی ہے انسان کو. اب جو ہمارے پاس واکنگ کے شو آ گئے، جس پہ آپ واکنگ کرتے ہیں، روزانہ آپ واکنگ کے لیے جاتے ہیں. یاد رہے کہ حج میں بھی واکنگ ہی واکنگ ہے.
چلنا زیادہ ہے، حج میں بھی چلنا زیادہ، 2 پٹی کی چپل پہن کے گئے، پیر میں درد ہو گیا، پیر پھٹ گئے، خون نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنا چاہ رہا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ تو آسانی دے رہا ہے، اللہ مشقت سے نکالنا چاہ رہا ہے اور آپ زبردستی کی مشقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا شو جو آپ کے ٹخنے کو نہیں چھپاتا، اور اکثر شو تو ویسے ہی آتے ہیں، واکنگ کے شو آپ پہن کر دیکھیے ٹخنا نہیں چھپتا ہے، ٹخنا اس میں نہیں چھپتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو احتیاط کی خاطر کوئی بچنا چاہے تو ہاف شو لے لے، پیچھے کا ایریا اوپن ہے، سامنے سے کور ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پیچھے کا اوپن ہے، سامنے کا ہاف شو پہن لے، واکنگ والا بھی ملتا ہے، نرم رہتا ہے، اسموتھ رہتا ہے، چلنے میں بھی تکلیف نہیں ہے، آسانی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو رخصت کو استعمال کیجئے، آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 پٹی کی چپل اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب احرام جو نیت کرنی ہے، اب ہم اصل اپنے موضوع پر آ رہے ہیں، یہ ساری اوورال باتیں ہو گئی۔ اب عمرے کی نیت کہاں کرنی ہے؟ میقات سے کرنی ہے۔ جیسے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فکس کی، 5 مقامات، یلملم اور اسی طرح طائف، یہ مقامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذات عرق یہ اور سیل الکبیر، یہ سارے مقامات آپ نے فکس کیے۔ اس جگہ سے مدینے سے آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ، یہ مقامات آپ نے فکس کیے کہ یہاں سے جانے والے میقات اس کو قرار دیا، یہاں سے احرام کی نیت یہاں کرنا ہے۔ کیا نیت کرنا ہے؟ اگر عمرے کی نیت کر رہے ہیں اللہم لبیک عمرتن، 3 ورڈ ہے، اور اگر کوئی آدمی حج بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر 2 ورڈ اور بھی ایڈ کر سکتا ہے، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حج تک کے لیے، میں حج تمتع کے لیے یہ عمرہ کر رہا ہوں، عمرہ کر کے وہ فارغ ہو جائے گا، پھر حج کے ٹائم پر اپنی ہوٹل سے جہاں وہ رکا ہے وہیں سے احرام باندھے گا، اسے مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے حدود حرم کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی روم سے احرام باندھے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا نکل جائے گا۔ اب فلائٹ سے اگر جا رہے ہیں، آپ گھر سے یہاں سے نکلے، ایئرپورٹ سے حیدرآباد سے جا رہے ہیں، آپ کو فلائٹ میں احرام باندھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رہے، ایئر انڈیا ہو، انڈیگو ہو، سعودی ایئر لائنز ہو، آج کل تو سعودی ایئر لائنز بھی ایئر انڈیا کی طرح ہی ہو گئی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، اب سعودی ایئر لائنز پہلے جیسی سعودی ایئر لائنز بڑی فلائٹ نہیں ہے، بوئنگ فلائٹ نہیں ہے، چھوٹی فلائٹ ہی وہ ادھر آ رہی ہے۔ اس کے اندر جو پیچھے نماز کا جو ایریا ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے، عام طور پر وہاں بھی روکا جاتا ہے کہ یہاں احرام مت پہنو، پہلے رخصت تھی اب وہاں روکا جا رہا ہے، تو آپ احرام ایئرپورٹ پہ پہن لیں یا گھر سے نکلتے ہوئے آپ پہن لیں، لیکن نیت کہاں کریں گے؟ میقات پر جب پہنچیں گے تبھی نیت کریں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سعودی ایئر لائنز پہلے سے آپ کو الرٹ کرے گا، آدھا گھنٹہ پہلے الرٹ کرے گا، آنے پر بھی آپ کو باضابطہ دعا پوری ڈسپلے کرے گا، میقات کی دعا بلکہ پڑھایا بھی جائے گا۔ لیکن انڈین ایئر لائنز ہے یا انڈیگو ہے یا کوئی اور دوسری ایئر لائنز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو انٹیمیشن دیں، ضروری نہیں ہے، دینا چاہیے انہیں، ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں، دینا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی عمرے پہ جاتے ہوئے بعض وقت عمدن باوجود انہیں ہم نے یاد دہانی کے لیے ان کے بار بار ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمیں ہماری میقات آنے پر اطلاع دیجئے، انجان مار دیے وہ لوگ، انجان مار دی۔ تب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو یاد رہیں، جدہ آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات کی جگہ عموماً آتی تھی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فلائٹ کی سپیڈ پر، فلائٹ کی سپیڈ پر، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے، بسا اوقات سپیڈ بڑھ جائے تو 15 منٹ پہلے بھی وہ جگہ آ سکتی ہے، 5 منٹ پہلے بھی وہ جگہ آ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ فلائٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو بتایا جاتا تھا، ہمیں جو میقات بتائی جاتی تھی وہ آدھا گھنٹہ پہلے، تقریباً لینڈ ہونے سے پہلے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے بتاتے تھے۔ لینڈنگ کا ٹائم آپ کو پتا ہے تو آپ فکس کر لیں کہ لینڈ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نیت کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں اس معاملے کو، کیونکہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سواری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، میقات کا آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی ہے، تب آپ مجبور ہیں، آپ وقت سے پہلے وہاں کریں گے، یہاں سے نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ہم لوگ یہاں سے نکلے، فلائٹ جیسے اوپر ٹیک آف ہوا، اوپر ایسے سٹریٹ ہوتے ہی ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نیت کرو بھائی، نیت کرو بھائی، نیت۔ بھلا بھائی ابھی حیدرآباد بھی پار نہیں ہوا،
ابھی حیدرآباد بھی پار نہیں ہوا، آپ میقات سمجھ کے نیت کرا دیں، نہیں ایئر لائنز والے نہیں کراتے فلاں نہیں. بھائی ٹھیک ہے نہیں کراتے ہیں، لیکن آپ کو جو کرنا ہے اپنے ملک بھی نہیں چھوڑے، آپ اپنا شہر بھی نہیں چھوڑے. ابھی آپ ایک ٹریولز والے صاحب نے تو کیا کیا، نہیں گھر سے ہی نیت کر کے نکل جانا. نیت کا ہم کس نیت سے جا رہے ہیں؟ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں. ہاں لیکن عمرے کی نیت کی جگہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے، میقات پر کرنا ہے. اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک اللہم عمرتن، آگے پیچھے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ میقات سے لے کر مکہ پہنچنے تک پڑھنا ہے. مکہ پہنچنے کے بعد بند کر دینا ہے. اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ آواز جہاں تک جائے گی وہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں گواہی دیں گے. اگر آپ فلائٹ میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز کہاں تک جائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ فلائٹ کے اندر ہی آپ کی آواز کور ہو جا رہی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ آواز کہاں تک کائنات میں آسمانوں میں کہاں تک جائے گی، آپ کو نہیں پتہ ہے. آپ تلبیہ پڑھتے جائیں، وہاں پہنچنے کے بعد بند کر دیں. عمرے کی حالت میں حج کے لیے اگر 8 تاریخ کو احرام باندھ کے نکل رہے ہیں تو اپنے ہوٹل سے تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے. عرفات میں پڑھیں گے، مزدلفہ میں پڑھیں گے، پھر واپس آ کر جمرات کو کنکری مارنے تک پڑھیں. کنکری مارنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. یہ عمرے کا طریقہ اور عمرے کی یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب اس میں طواف کے لیے جب پہنچیں گے، عمرے کا طواف الگ ہے، حج کا طواف الگ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عمرے کے طواف میں طواف قدوم اسے کہا جاتا ہے. آپ اس میں استباء لائیے بھائی ذرا احرام لائیے. استباء کا مطلب کیا ہے؟ جب احرام ہے تو اس کو ڈال کے ہی بتاتے ہیں، ایک بس کافی ہے. یہ احرام ہے اور یہ میرا رائٹ ہینڈ. یہ کہاں سے کھولنا ہے؟ طواف کے وقت جب مطاف میں اتریں گے تب کھولنا ہے. بعض لوگ یہیں سے کھلا رکھ کے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں یہیں سے کھلا رکھ لیتے ہیں. نہیں، اس کو آپ احرام جب پہنیں گے تو ایسا پہنیں گے، ہاتھ دونوں کور ہوں گے. آپ دونوں ہاتھ یہ کور ہوں گے احرام کی حالت میں. جب آپ کعبۃ اللہ میں صحن میں پہنچیں گے، مطاف میں پہنچیں گے، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ عمرہ شروع کرنے جا رہے ہیں تب آپ کو کھولنا ہے. اور اس دوران اگر نماز کا ٹائم آ گیا، اذان ہو رہی ہے، کوئی فرض نماز کا ٹائم آ گیا، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈھانپ لینا ہے. یا عمرہ طواف ختم ہو گیا، طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اس وقت بھی آپ اس کو ڈھانپ لینا ہے. بعض لوگ وہ طواف کے بعد کے 2 رکعت بھی ایسا ہی پڑھتے ہیں، پوری صحیح ایسا ہی کرتے ہیں، پورا بال کٹانے تک ایسا ہی رہتے ہیں. یہ صرف طواف میں، کون سے؟ عمرے کے طواف میں، حج کے طواف میں نہیں ہے. یہ صرف عمرے کے طواف میں. حج کا طواف سے کیا مراد؟ طواف افاضہ، جو آپ 10 تاریخ کے دن کر سکیں گے. 10 تاریخ کے دن کرنا چاہیے، اگر اس دن موقع نہ ملے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. 11 12 13 میں بھی آپ وہ طواف افاضہ ساتھ میں طواف وداع ملا کر بھی اسے کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا احرام. طواف قدوم میں اس کو اس طرح پہنا جائے گا. اب طواف کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود کے پاس سے شروع کرنا ہے. حجر اسود مثال کے طور پر فار ایگزامپل یہ کعبۃ اللہ نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہے آپ کے حجر اسود کا ایریا. آپ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں یا یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے حجر اسود ہے، آپ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں مسجد میں، یہاں داخل ہوئے، آپ اس کو یہاں اور اتنا پورا ایک چکر ویسٹ ہو گیا. ویسٹ نہیں ہوا، آپ کو رولز کے حساب سے ویسے ہی آنا پڑے گا. آپ آئیں گے وہاں تک، یہاں سے شروع کریں گے. اس وقت یاد رہے کہ آپ کا رائٹ ہینڈ کھلا رہنا چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر. ہاتھ کو بوسا نہیں لینا ہے، 2 ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، 2 ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اونلی رائٹ ہینڈ اٹھانا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہاتھ کو نہیں بوسا. ہاتھ میں اگر کوئی، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لکڑی یا کوئی چیز ہوتی، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو حجر اسود کو اسے ٹچ کرتے، اس لکڑی کو بوسا لے سکتے. اب لکڑی نہیں لے کے جا سکتے، لکڑی لے کے گئے تو اسی لکڑی سے دھلائی ہو جائے گی، ہے نا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ ہو گیا آپ کا حجر اسود کا شروعات. پہلے 3 چکر میں تھوڑا تیزی سے دوڑنا ہے، مطلب تھوڑا سا اسپیڈ جو ہے نا چلنا. اب اگر اتنا رش ہے کہ چلنا ہی مشکل ہے تو دوڑیں گے کہاں سے؟
کوشش کرنا ہے جگہ پر ٹھہر کر آپ شروع کے 3 چکر میں، صرف عمرے کے، اس کے بعد والے میں نہیں۔ یہ 7 چکر ختم ہو گئے، احرام آپ پورا اوپر سے ڈال لیں گے، 2 رکعت نماز پورے مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ طواف کے لیے وضو شرط، وضو ٹوٹ گیا طواف نہیں ہوگا۔ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، طواف کے لیے وضو کی شرط ہے۔ اور اسی طرح اگر لیڈیز ہے، ان کے پیریڈز کے ایام ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے طواف نہیں ہے، وہ حدود مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گی، وہ اس سے دور رہیں گی۔ یہ طواف کے دوران کوئی خاص دعا ہے ہر چکر کی؟ بعض لوگ لے کے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ، چھوٹی چھوٹی کتابیں، پاکٹ سائز بکس لے کر آتے ہیں، اور اس کو آج کل واٹس ایپ فون میں بھی کئی ایسے ایپس آ چکے ہیں جس کے اندر پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود اس جگہ میں، اتنی جگہ میں ایک دعا ثابت ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے اندر اور ایڈ کر لیتے ہیں، وتوفنا مع الابرار، وہ برا جماتے ہیں، اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ جملے جما کر پڑھتے ہیں۔ یہ چیز ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یاد نہیں ہے، بھول سے کوئی دوسری صورتیں پڑھ لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور یہ میں وہ صورت نہیں پڑھا، ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ بہتر ہے وہ صورت پڑھ لیں، نہیں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے۔ نماز کے بعد بیٹھ کر دعا کریں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ زمزم کا پانی پینا ثابت ہے، سر پر ڈالنا بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ صحیح کے لیے مقام صفا، صفا کی پہاڑی، آج تو وہ پہاڑ تھوڑا سا نظر آتا ہے بعض مقامات پر، صفا کا پہاڑ تو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، مروہ کا پہاڑ پھر بھی اس پہ چڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ صفا کا پہاڑ نیچے ہے، نیچے اگر لوور گراؤنڈ پہ چلے جائیں گے تو نظر آئے گا، لو گراؤنڈ پہ چلے جائیں گے تو نظر آئے گا، وہ آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر گلاس میں پیک ہے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ وہاں ٹھہر کر کعبے کی سمت میں، کعبے کے ڈائریکشن میں دعا پڑھنا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد لا الہ، یا بلکہ اس سے پہلے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، پھر اس کے بعد ان الصفا والمروہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اللہ اکبر ہاتھ بتائے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ بتا کے نکل جاتے ہیں۔ ہاتھ بتانا نہیں ہے، وہاں ٹھہر کے دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے نہیں دیا جاتا ہے، رش کی وجہ سے آپ کو فوراً موو ہونا ہے، فوراً یو ٹرن لینا پڑتا ہے، آپ ٹھہر نہیں سکتے ہیں، ٹھہرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ چلتے چلتے دعا کرتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سننے والا ہے۔ دعا کا مقام ہے، دعا کریے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے۔ اس دوران گرین زون آتا ہے، ایک لائٹ کا گرین زون ایریا آتا ہے، وہاں آپ کو دوڑنا ہے۔ مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں، مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ اس جگہ پر کون دوڑے تھے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ دوڑنے والے کون تھے؟ عورت تھی، لیکن بعد میں عورتوں کو دوڑنے سے روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کا دوڑنا کس لیے تھا؟ بچے کو پانی پلانے کے لیے، پانی کی تڑپ میں تھا۔ آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا؟ حج اور عمرے کا ایک طریقہ، بلکہ ایک رکن بنا دیا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو حج عمرہ ہی نہیں ہوگا، وہ چھوڑ دے تو حج اور عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ وادی محصر کا علاقہ ہے، اس جگہ پہ تھوڑا دوڑنا ہے، دوڑ لگانا ہے مردوں کو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ لیڈیز اگر ساتھ میں ہیں تو انہیں پہلے سے انفارم کرنا چاہیے کہ یہ گرین لائٹ جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے لیفٹ سائڈ ٹھہرا رہی گا، میں وہاں جا کے رک جاؤں گا، یا رائٹ سائڈ رک جاؤں گا، آپ وہاں آ کے مل لینا۔ پھر وہاں سے ساتھ مل کے ساتھ میں، نہیں میرے کو دوڑنا ہے، میں پہلے کر لیتا ہوں، تم بعد میں کر لو، الگ ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، الگ سے بات کر رہا ہوں میں، دونوں کے پاس وہاں کی لوکل سم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے نمبر میں دونوں کا فون نمبر سیو ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ سارے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہی 25-50 ریال کے لیے جا کے کنجوسی کرتے ہیں، سم نہیں لیتے ہیں،
ارے نہیں وہ اس کی کیا ضرورت ہے, آ جاتے ہیں, معلوم ہوا تھا ان کو, بھٹک گئے 2 دن تک پریشان, یہ ادھر پریشان وہ ادھر پریشان. اور وہ اگر کوئی پرائیویٹ والے رہے تو ان کو پورے ٹریول والوں کو پریشان کر کے رکھ دیتا. پورے مکے میں کہاں ڈھونڈو بھائی, پولیس والے ڈھونڈ کے لا کے چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ آ گئے تو غنیمت, نہیں تو چل. اللہ ہدایت دے. تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. صحیح ختم ہونے کے بعد بال کاٹنے کے لیے حدود حرم میں ہی بال کاٹنا ہے. کوئی آدمی عمرہ ہو گیا, جدہ سے فون آیا, کوئی رشتہ دار ہے, ارے آ جاؤ عمرہ ہو گیا, ارے سیدھا ٹیکسی میں بیٹھ گئے, چلے گئے, ارے بال نہیں کٹا, میں جدہ میں جا کے بال کٹا سکتا ہوں؟ نہیں, جدہ میں جا کے بال نہیں کٹا سکتے ہیں. کہاں کاٹنا ہے؟ حدود حرم میں. جدہ جانے سے پہلے ایک کمان آتی ہے, حدود حرم کی کمان آتی ہے, اس کمان سے پہلے اس کے اندر ہی بال کاٹ سکتے ہیں, باہر نکل کے نہیں کاٹ سکتے ہیں. آپ ہوٹل میں بھی جا کے خود کے بال بھی خود کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے بھی کوئی کاٹ سکتے ہیں, لیکن ہوٹل کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ چند پیسے بچانے کے لیے ہوٹل میں استرے لے کے چلے جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, پورے بال گر رہے ہیں, پورا جو نا وہ سامنے کا پورا ایریا جو نا خراب ہو رہا ہے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہو گیا صحیح, اور بال عمرہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 8 تاریخ کے دن آپ احرام کی نیت باندھ کر ہوٹل سے نکلیں گے, مینا جائیں گے. مینا جانے کا اصل ٹائم ظہر کے بعد ہے, صبح سویرے بھی جا سکتے ہیں. مینا پہنچنے کے بعد ہر نماز اپنے وقت پر ادا ہوگی. 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا, اپنے وقت پر نماز ہوگی. اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں گے. اور اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے. اب وہاں پر رہ کر ادھر ادھر کی باتیں, بیکار مشغولیت, فون کالنگ میں رہ کر اپنے ان قیمتی ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ان قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو وہاں دعا کرنا چاہیے. 9 تاریخ کے دن صبح جانا چاہیے, افضل ہے. لیکن ٹریولز والے یا گورنمنٹ کی طرف سے اگر جا رہے ہیں تو وہ لوگ بس کا انتظام کیے اور رات میں ہی لے کے جا رہے ہیں, آپ مجبور ہیں, آپ کو جانا پڑ رہا ہے, آپ چلے جائیں, رات میں چلے جائیں, اس کی اجازت ہے تاکہ آسانی ہو. اور جو رولز وہاں بتائے جاتے ہیں اس کو فالو کریں تاکہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی, آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عرفے کے میدان میں سب سے افضل دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب نے یہ دعا پڑھی. کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون سا کلمہ ہے بھائی ہمارے پاس؟ کون سا کلمہ ہے؟ کلمے کے نام سے جانتے ہیں نا ہم لوگ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا چوتھا کلمے چہارم ہے, ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے نا, آج کل کے بچوں کو نہیں معلوم. پہلے زمانے میں وہ کلمے کے نام سے یاد کر لیتے تھے. تو یہ کلمے کو بار بار پڑھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا سب سے افضل دعا ہے. دوسری دعائیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن سب سے افضل دعا کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو فرشتوں, میرے بندے یہاں پراگندہ حالت میں 2 کپڑوں میں یہاں جمع ہوئے ہیں. حشر کا میدان لگتا ہے, عرفات کا میدان نہیں بلکہ حشر کا میدان لگتا ہے. وہاں اپنی موت کو, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یاد کیجئے کہ وہ جگہ کیسی ہوگی. آج تو کپڑا ہے, اے سی ہے, خیمہ ہے, وہاں تو اس میدان میں کوئی چیز نہیں رہے گی, سارے لوگ ننگے بدن رہیں گے, کوئی چیز وہاں نہیں رہے گی. تو اس میدان کو دیکھ کر اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے. وہ جگہ, وہ وقت سونے میں, کھانے پینے میں, ٹائم پاس کرنے میں, ویڈیو کالنگ میں یا جبل الرحمہ جانا اچھی چیز ہے. جبل الرحمہ عرفات کے مقام میں ایک پہاڑ کا نام ہے, اس جگہ جانا چاہیے اگر موقع ملے, قریب ہے تو, ورنہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پورا عرفات ٹہرنے کی جگہ ہے, اس جگہ جانا ہی ضروری نہیں ہے. بہت لوگ جاتے ہیں گرم دھوپ میں, وہ پہاڑ پہ جا کر بیٹھتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں دھوپ میں. پورا پہاڑ آپ دیکھتے ہیں, جو ویژولز آتے ہیں اس کے فوٹوز آتے ہیں, پورا پہاڑ پہ وائٹ کپڑے پورے ڈھک گئے ہیں, پورا پہاڑ چھپ گیا ہے. اچھی چیز ہے, لیکن دوسری تکلیف, کئی لوگوں کو وہاں جا کے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے, گر جاتے ہیں, چکر آتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے, مسجد نمر آ جائیے یا اپنے خیمے میں رہیے, دعا میں وقت لگائیے, سونے میں, کھانے پینے میں, ویڈیو کالنگ میں, ٹائم پاس میں, سوشل میڈیا میں. سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا آپ ان دنوں میں ٹوٹلی بند کر دیجیے. آپ کا میڈیا کنیکشن اللہ سے جوڑ لیجیے, بندوں سے, پوری دنیا سے کٹ ہو جائیے, تاکہ وہ وقت خالص عبادت میں لگ جائے اور آپ کا حج قبول ہو جائے. اور یاد رہے, عرفے کا میدان میں قیام کرنا ہی اصل حج ہے. اگر وہاں نہیں گیا تو حج ہی نہیں ہوا, وہاں نہیں گیا تو اصل حج ہی نہیں ہوا.
تو وہاں جانا بھی ہے، وہاں جا کر عبادت بھی کرنا ہے۔ وہاں خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، سب لوگوں کو دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو وفات پا گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور حتی الامکان دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان سب کو بخش دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے میں ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور نجات کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اعلان کر دے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی رات عرفات سے مزدلفہ جائیں گے۔ اب یاد رہیے یہاں صبر کا امتحان ہے، یہاں پر صبر کا امتحان ہے، کیونکہ سارے لوگ اسی ٹائم پہ نکل رہے ہیں، سب مغرب کے بعد ہی نکلنا ہے، کوئی پہلے نہیں نکل سکتے ہیں۔ آتے ہوئے کوئی رات میں آ جا رہا ہے، کوئی فجر میں آ جا رہا ہے، کوئی آخری ٹائم پہ آ رہا ہے، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے آ رہے ہیں، لیکن جانے کے ٹائم پہ سب وہی ٹائم پہ نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوریشن بہت کم ہے، پوری ایک رات۔ اب ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ کچھ لوگ چلے حج پہ، بس والا دور لے آ کے بس ٹھہرا دیا۔ اب میں اس کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں، وہاں کہاں ہے یہاں کہاں ہے، عربی ہمارے ساتھ والوں کو آتی نہیں ہے۔ اب ساتھ چلو تو ان کے ساتھ ویل چیئر والے، اب وہ ویل چیئر والوں کو لے کے چلنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اب وہ پہنچ نہیں پائے، بس والا وہاں انتظار کر رہا ہے، یہ یہاں پریشان ہو رہے ہیں، وہ انتظار کر کر کے بس نکال دیا۔ اب پورے لوگ گرم ہو گئے، بھئی یہ کیا ہے، ہمارا انتظار ہی نہیں کیے، ہم تو آ رہے تھے، ہم تو آنے ہی نہیں دیے۔ اب اس کے بعد بہت زیادہ، تو وہاں صبر، مین چیز کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، رولز کو فالو کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ اگر صحت مند ہیں پیدل بھی جا سکتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، آپ کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کے ساتھ کول ڈرنکس ہیں، پانی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ساتھ میں رکھ کے آپ پیدل بھی نکل جائیں۔ ماشاءاللہ لاکھوں کے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل جانے والے زیادہ ہوتے ہیں بمقابل بسوں میں یا ٹرینوں میں جانے والوں۔ ٹرین میں جانا اور مشکل ہوتا ہے، بسا اوقات اور مشکل ہوتا ہے، زیادہ لمبا چل کے جو نا ان کو اسٹیشن پہ چلنا پڑتا ہے، اتنی دیر میں کہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کا مقصد عبادت ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ یا کمپٹیشن کرنا نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ مزدلفہ پہنچیں، وہاں جا کر مٹی میں، ریت میں، کنکر میں آپ کو سونا ہے۔ اب وہاں پر بھی آج کل بہت سی چیزیں آ گئے ہیں، گدے والے، بس ٹریولز والے گدوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں، کولر کا بھی انتظام کر رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب بعض جگہ نہیں ہے، نیچے بچھائے سو گئے کھلے آسمان کے نیچے، کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو چاہے کتنا بڑا امیر ہو، کتنا بھی غریب ہو، وہاں انسان کو اس کی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ میرے پاس آج کیا ہے، ساری چیزیں ہو کر بھی مجھے آج نیچے سونا ہے، کل آج اوپر سو رہا ہوں، کل انتقال ہو گیا تو اندر سونا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ انسان کو اس وقت اپنی موت کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک بات یاد رہے، وہ رات عبادت کی نہیں ہے، وہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ رات سونے کی رات۔ کہاں سونا ہے؟ اوپن اسپیس، اوپن اسپیس میں آپ کو سونا ہے۔ یہاں لوگ جاتے ہیں گھر سے بیزار ہو کے پکنک میں جاتے ہیں، اوپن ایریے میں جا کے تھوڑا ریلیکس ہو کے، وہاں ریلیکس سے سو جائیے آپ، دنیا کا ٹینشن چھوڑ دیجئے، بس 2 کفن کے کپڑے آپ کے ساتھ ہے، کیا پتا کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کو سورج نکلے نہ نکلے، تو آپ ریلیکس ہو کر سو جائیے، آرام سے سو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکسٹ ڈے زیادہ ہارڈ ورک، 10 تاریخ کے دن 4 کام ہیں لیکن 40 کے برابر ہے، 4 کام 40 کے برابر ہے، ہارڈ ورک ہے، اس دن زیادہ کام ہے، تو آپ کو نیند ضروری ہے، ریلیکس ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ نہیں، اس رات میں دعا کرنا عبادت ہے، افضل ہے، کہاں ہے؟ کہیں ثابت نہیں ہے، صرف 2 نماز پڑھنا ہے، پڑھ کے سو جانا ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ ارے کھانے کے لیے آئے کیا؟ ارے کھانے کے لیے نہیں آئے بھائی، ہم نہیں، کھائیے۔ بعض لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھاتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھی چیزیں غلط ہیں، کھانا بھی غلط ہے، پوری طرح کھانے میں ہی مصروف رہنا۔ ارے یہاں پہ ماشاءاللہ کولر لگا ہوا ہے، فریج لگا ہوا ہے، شربت جوس رکھے ہوئے، آئس کریم رکھے ہوئے، یہ آئس کریم کھا رہا ہے، وہ جوس کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، پیٹ خراب ہو گیا، موشنز لگ گئے، وامٹنگز ہو رہے ہیں۔ بھائی اتنا کیوں کھا لیا؟ کیا اس کے بعد نہیں ملنے والا ہے؟ بعض لوگ وہاں دیکھ کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، گورنمنٹ سے جانے والوں کو یہ سارے انتظامات نہیں رہتے ہیں، پرائیویٹ والوں کے لیے سارے انتظامات رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ 10 تاریخ کے دن پہلا کام ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے،
3 ہے وہاں پہ, پہلے چھوٹا, پھر درمیانہ مڈل, پھر اس کے بعد بڑا. پہلے دن یہ دونوں کو چھوڑ دینا ہے, پہلے دن چھوٹے کو اور مڈل کو چھوڑ دینا ہے, سیدھا کس کو مارنا ہے؟ بڑے والے کو مارنا ہے. اس کا نام شیطان نہیں ہے, اس کا نام شیطان نہیں ہے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ چھوٹا شیطان, بیچ کا شیطان, بڑا شیطان. وہ شیطان نہیں ہے. شیطان تو اس زمانے میں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر ستایا تھا, اس جگہ پر روک رہا تھا. آج وہاں شیطان نہیں ہے. لوگ سمجھ لیتے وہ شیطان ہے, اس لیے چپل اٹھا کے مار رہے ہیں, کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے, کوئی کچھ لے کے مار رہا ہے. نہیں. اچھا یہ کنکری کہاں سے لینا ہے؟ مینا میں اگر موقع ملے تو لے, راستے میں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. بعض لوگ اسے زمزم کے پانی سے دھو کے لے کے جاتے ہیں. ارے جب تم شیطان کو ہی مارنا چاہتے ہو تو زمزم سے کیوں دھوتے ہو؟ جب تمہاری نظر میں وہ شیطان ہے تو اسے زمزم سے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ غلط بات ہے. سائز کتنا ہونا چاہیے؟ چنے کے برابر. چنا ہے نا, مونگ کا جو چنا ہوتا ہے وہ اتنا سائز کا ہو. اتنا بڑا بڑا ڈھیلا نہیں اٹھانا ہے, چپل نہیں اٹھانا ہے, کوئی بڑی چیز نہیں لے آنا ہے. ارے اس نے مجھے جو نا یہ کیا تھا وہ کیا تھا. انسان خود کرتا ہے, ڈالتا ہے, پورا شیطان. نہیں, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ سنت ہے, ابراہیمی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. وہاں اللہ اکبر پڑھ کر صرف ایسا پھینکنا, اٹھا کے زر نہیں. وہاں پر آپ بالنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کسی کو پھینک کے پتھر نہیں مار رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف ایسے ڈالنا ہے, اس کے اندر گر جائے کافی. اس کو لگا نہیں لگا وہ آپ کو لینا, ٹینشن نہیں لینا ہے. وہ تو بعد میں بنایا گیا, سمبل کے طور پر ایک پلر بنایا گیا, وہ شیطان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا پہلے دن. اس کے بعد وہاں سے نکلے. اگر آپ کو آنے کی سہولت ہے, خیمہ قریب ہے, آپ خیمے کو آ جائیے, بال کاٹ لیجیے. خیمہ قریب نہیں ہے, سیدھا آپ مکے کو چلے جائیے, طواف کر لیجیے. کوئی بھی کام آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لائن سے, سیکوینس سے ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے یہی ہونا ہے نہیں, پہلے قربانی ہو جا رہی ہے, ہو جائے. پہلے بال کاٹ لے رہے ہیں, بال کاٹ لیں. پہلے طواف کر لے رہے ہیں, پہلے طواف کر لیں. جو کام جیسے ہو سکتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. 4 کام ہونے کے بعد آپ تحلل اکبر, آپ پوری طرح حلال ہو گئے. احرام کی اب سارے کنڈیشنز, سارے ریسٹرکشنز ختم ہو گئے. 2 کام ہو گئے تو بھی آپ احرام نکال سکتے ہیں. کیا 2 کام؟ کنکری مارنا اور قربانی ہونا. یہ 2 کام ہو گئے, آپ احرام نکال دے سکتے ہیں, سادے کپڑے پہن لے سکتے ہیں. بال نکال دیے, کنکری مار دیے اور قربانی ہو گئی. یہ کام ہو گئے. دونوں میں سے کوئی بھی کام ہو گئے, 4 میں سے 2 ہو گئے, آپ احرام اتار دے سکتے ہیں. کنکری مار کے بال نکال لیے, آپ احرام اتار دیجیے. قربانی کبھی بھی ہو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہوگی بعد میں, جب بھی ہو جائے گی. تو وہ ہونے کے بعد آپ احرام نکال دیں. وہ سادے کپڑوں میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. طواف افاضہ سادے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں. احرام پہن کے نہیں جانا ہے, احرام پہن کے جانا ضروری نہیں ہے وہاں. بلکہ اس دنوں میں ایک نعمت سمجھیے, آج کے زمانے کے اعتبار سے, آج کل جو ریسٹرکشن سے بغیر احرام کے کعبے کے پاس نہیں جا سکتے ہیں, وہ حج کے چند دن, 8-10 دن تقریباً وہ لوگ چھوٹ دے دیتے ہیں. آپ نارمل کپڑے میں بھی آپ وہاں آ کے طواف کر سکتے ہیں ڈیلی. تو جا کے طواف افاضہ. اب اس کے بعد سعی, چونکہ آپ نے کون سا عمرہ حج کیا ہے؟ حج تمتع. تو اس کے لیے 2 مرتبہ سعی ہے. ایک تو عمرے کے ساتھ ہوئی تھی, دوسری اب حج کے اس عمرے کے ساتھ بھی, جو آخر میں طواف کر رہے ہیں, طواف افاضہ یا طواف عمرہ آپ اسے کہہ لیں, اس کے ساتھ بھی آپ کو سعی کرنا ہے. سعی کے بعد آپ اپنے ہوٹل پر چلے جائیں, آپ ہوٹل پہ رکیں یا اپنے خیمے میں جا کے رکیں, جہاں آپ کی سہولت ہے. لیکن 11, 12 اور 13 یا 11, 12 کی رات آپ کو مینا میں جا کر گزارنا ہے. اگر مینا میں نہیں گزاریں گے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ رات کا وقت وہیں پر جا کر گزاریں. اب یہ 11, 12, 13 میں کنکری کب مارنا ہے؟ فجر کے بعد نہیں, زوال کے بعد. زوال مطلب دوپہر ظہر کی نماز کے ٹائم کے بعد سے آپ کو کنکری مارنا ہے. لیکن اگر حکومت آپ کو روک رہی ہے اس ٹائم پہ مارنے سے, دھوپ بہت زیادہ ہے, مت جاؤ, جا رہے ہیں زبردستی کو, نہیں میں پہلے مار کے آ جاتا ہوں, لوگ آتے نہیں جاتے, میرے پاس اسٹامینا اچھا ہے, میں مضبوط ہوں, میں جا کے مار لے کے آ جاتا ہوں, مارنے جاتے مر کے چلے جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, رولز فالو کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے گزشتہ 2 سال پہلے جو تقریباً 1000 لوگ مرے تھے, ایسے رولز بریک کر کے مرے تھے. دھوپ میں گئے, دھوپ کی وجہ سے تکلیف اٹھائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شام میں رات تک بھی آپ مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. 11, 12, 13 کی رات تک بھی آپ مار سکتے ہیں. اس میں سورج غروب ہونے سے پہلے مارنا ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. یہ آپ کا حج ہو جائے گا. آخری کام ہے طواف وداع, وداعی طواف. وداعی طواف کب کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جدہ اگر کوئی جانا چاہ رہے ہیں, کہیں قریب میں جا کے آ جانا چاہ رہے ہیں, تو کیا مکے چھوڑنے سے پہلے کر کے جانا چاہیے؟
اگر مکے میں آپ کی ہوٹل بک ہے، پہلے سے سارا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، آپ کسی رشتہ دار کے پاس جا کے آ جانا چاہتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب سب سے آخری ٹائم پر آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیونگ مکہ، جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں یا حیدرآباد آ جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اس وقت آخری عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ طواف وداع۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طواف کرتے سیدھا بس میں بیٹھ جائیں، بعض لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کل صبح نکلنا ہے، رات میں جا کے آپ طواف کر کے آ جائیے، شام میں نکلنا ہے، صبح صبح جا کے آپ طواف کر کے آ جائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، طواف کرتے ہی بس میں بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آخری عمل وہ ہو، طواف وداع ہونے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ حج میں مدینے کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدینے کی زیارت ایک الگ عمل ہے، حج کا اس سے، عمرے کا یا حج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مدینے کی زیارت میں مسجد نبوی کی زیارت نیت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی زیارت کرنا وہ ثابت ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے، اور وہاں جانے کے بعد چونکہ اللہ کے نبی کی قبر ہے تو وہاں قریب سے جا کر وہاں درود شریف پڑھنا افضل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو دعا ثابت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ اسی وقت وہاں پریزنٹ آپ سامنے کھڑے ہو کر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ انک قد بلغت الرسالہ وادی الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہاد۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ